بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ جی یہ جو مطالعہ پاکستان کی میں تاریخ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ بات وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں اکثر وہ بات اس اعتبار سے غلط کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں مطالعہ پاکستان کی تاریخ کے کسی حصے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض کے ٹیچر بڑے زور سے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے مطالعہ پاکستان صحیح پڑھا دیا تو پھر کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کاش آپ مطالعہ پاکستان صحیح پڑھا دیں. اصل میں جو نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں چونکہ اسٹوڈنٹس کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ حقائق کو زیادہ اجاگر کر دیا جاتا ہے، کچھ حقائق جو ہیں انہیں دبا دیا جاتا ہے یا نظر انداز کر نہیں دیا جاتا. یہ دنیا بھر کے میں ہوتا ہے، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. امریکہ میں جیسے جارج واشنگٹن ہیں ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کا جو ذاتی کردار ہے اس پہ جو تحقیق کتابیں ہیں اس میں بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس طرح سے مہاتما گاندھی جو ہے ان کی جو جنسی زندگی ہے وہ کبھی بھی بھارت میں اس کا جو نصابی کتابوں کا موضوع نہیں بنتی، جبکہ اس پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. بلکہ ان کی تو کچھ ایسی معاملات میں جو کتابیں لکھی گئیں جس کو بھارتی حکومت جو ہے اس نے بین کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے آپ کو ملیں گے یہ کہیں جی تاریخ صحیح نہیں ہے. جی کہاں صحیح نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں. مجھے بھی یہ ایک صاحب نے پکڑ لیا، بڑے معتبر آدمی ہیں، اچھے ہوٹل میں بڑی اچھی سی چائے منگوائی اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا ہے وہ چکن سینڈوچ منگوایا اور انہوں نے کہا یہ جی پاکستان کی جو تاریخ ہے بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط پڑھایا جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کیا. اور ساتھ ایک ہمارے بڑے وہ ان کا مذہب کے ساتھ ان کا بڑا معاملہ، انہوں نے کہا نہیں جی یہ دیکھیں اسلام نافذ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے اور یہ بڑا غلط ہو رہا ہے ملک میں. میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو وہ بڑی جب انہوں نے تقریریں کر لی کہ جی ہسٹری ہماری غلط ہے یہ ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میں نے کئی جگہ پہ پڑھا ہے کہ یہ جو کانگریس کے لوگ ہیں جو انڈینس ہیں یہ منٹو مارلے اصلاحات کی بڑی بات کرتے ہیں، اس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. یہ منٹو مارلے اصلاحات کا کبھی آپ نے نام سنا ہے؟ کہا منٹو مارلے اصلاحات، اور بھائی یہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا. میں نے کہا کیا ہے یہ؟ وہ کہا یہ تو ایک فوش افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا. آپ کو کمال کرتے ہیں منٹو مارلے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا واحد بات کر رہے ہیں آپ. وہ جو ہمارے وہ مذہبی سے دوست ہیں وہ تو خاصے پڑ گئے. ہم آپ سے ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، آپ منٹو کے افسانے لے کے بیٹھ گئے. میں نے کہا یار نہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ جو میں نے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہے یہ منٹو مارلے اصلاحات جو ہیں یہ بڑی ایک مسلمانوں کی تاریخ کی بڑی ایک اہم بات ہے. اس نے کہا لعنت ہے آپ پہ، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور بھائی منٹو کا افسانہ نام میں ہے کہ منٹو مارلے. اب آپ نام بتا رہے ہیں، آپ کو نام سے بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. معزز خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہے یہ منٹو مارلے اصلاحات کیا تھیں؟ یہ آغا خان کی ویژن کا نتیجہ تھی جو شملہ وفد کو لے کے گئے تھے اور انہوں نے قائل کیا تھا کہ بر صغیر کے لیے یہاں پہ ہندو اور مسلمان دو قومیں آباد ہیں اور ہندو جو ہیں صرف مذہب کی بنیاد پہ مسلمانوں کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے منوایا تھا کہ مسلمانوں کے انتخابات جو ہیں وہ جداگانہ ہونا چاہیے، اور یہ جداگانہ انتخابات تھے جو آخر میں جس کا رزلٹ نکلا قیام پاکستان کی صورت میں. اگر جداگانہ انتخابات نہ ہوتے تو وہ پورا جو آپ الیکشن پروسیس ہی نہ بنتا، ووٹنگ کا وہ نظام ہی نہ بنتا جو پاکستان کی جو ایک پارلیمانی فتح کہہ لیں آپ، جو پارلیمانی طریقے سے پاکستان جو بنا، ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنا، یہ منٹو مارلے اصلاحات کی وجہ سے بنا تھا. لیکن بھائی یہ جو ہمارے دوست ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ منٹو مارلے اصلاحات جو ہیں یہ سعادت حسن منٹو کا فوش افسانہ ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوست تو دوست ہوتے ہیں. تو بھائی اب وہ اتنا زوردار طریقے سے کہہ رہے تھے، اتنا وہ آپ پر یقین تھے کہ یہ ایک تو منٹو کا افسانہ ہے منٹو مارلے اصلاحات، دوسرا یہ فوش افسانہ ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اب مجھے پتا تھا یار کہ یہ منٹو کا فوش افسانہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی بہت سی باتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم بتاتے نہیں کہ یار یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کتاب لکھی، حسن ریاض صاحب نے پاکستان ناگزیر تھا، تو انہوں نے اس کے دیباچے میں لکھا کہ یار ہم انگریزوں کو بھی سمجھا لیا کہ پاکستان ہمیں چاہیے، ہم نے ہندوؤں کو بھی سمجھا لیا پاکستان ہمیں چاہیے، پر یہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا جو ہماری بات نہیں انہیں نہیں ہم سمجھا. توبہ 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 توبہ.
اچھا یہ اسی طرح کا مجھے بھی ہوا. اب میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یار یہ جو انڈین کونسلز ایکٹ تھا 1857 کے بعد، پہلے یہ 1861 میں ایک انہوں نے بنایا، پھر 1892 میں بنایا، پھر یہ 1909 میں بنا. اور یہ جو ایکٹ تھا یہ در حقیقت نمائندگی دینے کے لیے انگریزوں نے بنایا. اور اس کا جو مطالبہ ہے جو اس میں سب سے اہم بات ہے جو ہندوؤں کو سب سے زیادہ چبھتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بنی تھی پارٹیشن کی، وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقے جو انتخاب ہے اس کو منظور کیا گیا. اس کا مطالبہ جو ہے وہ 1906 میں شملہ وفد نے لارڈ منٹو سے کیا تھا. اور اس کو لارڈ منٹو مارلے اصلاحات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو گورنر جنرل تھے وہ لارڈ منٹو تھے اور جو وزیر ہند تھے ان کا نام مارلے تھا. تو یہ جو ایکٹ ہے یہ ایکچولی انڈین کونسل ایکٹ 1909 ہے جو کتابوں میں موجود ہے، لیکن معروف یہ اسے منٹو مارلے ایکٹ کے نام سے ہے کیونکہ وزیر ہند جو تھے مسٹر مارلے تھے اور جو گورنر جنرل تھے وہ لارڈ منٹو تھے. تو بھائی اب میری تو جرت نہیں ہے کہ میں وضاحت کر سکوں، میں یہ کہہ سکوں کہ یہ جو منٹو مارلے اصلاحات ہیں یہ سعادت حسن منٹو کا فوش افسانہ نہیں ہے جس پہ پابندی لگی تھی. انہوں نے تو بھائی کچھ اور بھی بتا دیا. اس سے مجھے میرے اپنے استاد جو ہے وہ ڈاکٹر موگیز صاحب یاد آئے. وہ ایک یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، کہیں وہ پڑھاتے تھے، اب نام کیا لوں، بڑی معتبر یونیورسٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن گیا تو لائبریری میں ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کتابیں اکٹھی کر رہے تھے، اس کی گٹھری باندھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اکنامکس کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے دیا ہے اور مجھے نہیں پتہ اکنامکس کیا ہوتی ہے. اس نے کہا اس میں لائبریری میں جتنی اکنامکس کی کتابیں ہیں یہ میں اکٹھی کر رہا ہوں، گھر لے جاؤں گا اور گھر رکھ کے جا کے بند کر کے رکھ دوں گا. اس نے کہا پھر اب کلاس کو اکنامکس میں وہ جو میں پڑھاؤں گا بس وہی اکنامکس ہوگی. اور پروفیسر صاحب نے وہ اکنامکس پڑھائی، اسٹوڈنٹس نے پڑھی، انہوں نے پیپر دیا، پیپر دے کے وہ پاس ہوئے، سمیسٹر ختم ہوا. اور اکنامکس وہ تھی جو کتابوں میں نہیں ہوتی، جو دنیا میں نہیں ہوتی، جو پروفیسر صاحب نے بتائی. تو ہمارے ایسے بہت سے دوست جو جب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح مطالعہ پاکستان پڑھا دیا تو پھر کیا ہو جائے گا، بھائی کیا پڑھا دیں گے؟ آپ تو یہی پڑھا دیں گے نا کہ یہ منٹو مارلے جو اصلاحات ہیں یہ منٹو کا ایک فوش افسانہ ہے اور اس پہ پابندی لگی تھی اور اس پہ پابندی لگی رہنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب آپ سے کوئی بات کرے کہ مطالعہ پاکستان جو ہے وہ اس کو صحیح ہونا چاہیے تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ بھائی کہاں سے صحیح ہونا چاہیے. ہمیں تو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو کچھ نرالا ہی بیان کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.